کہ ایک 2015 میں یہ اسکینڈل شروع ہوا تھا جس میں سندھ کے جو بہت حکومت سے وابستہ شخصیات ہیں ان کا نام ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن آصف زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور جو زرداری صاحب کی فریال تادپور وہ مرکزی کردار ہے اس اسکینڈل کا، جس کے ذریعے اربہ روپیہ سندھ کے لوگوں کا جو سندھ میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ دبئی اور لندن میں پہنچا، اور ایک بہت بڑا ڈاکہ سندھ کے عوام کے حقوق کے اوپر ڈالا گیا، پاکستان کے عوام کے اوپر حقوق کے اوپر ڈالا گیا۔ اس کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ 2015 سے یہ شروع ہوئی، 2018 میں جا کر کے یہ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی۔ 172 لوگوں کے نام جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریکمنڈیشن کے اوپر کابینہ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے تھے۔ آج کابینہ نے جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کی سفارشات کہ 20 لوگوں کے نام ECL سے ہٹا دیے جائے، وہ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انٹیریئر کی جو سفارش تھی اس کو مسترد کیا ہے۔ لا منسٹری نے کابینہ کو بتایا کہ ابھی تک اس کا جو سپریم کورٹ سے تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا، اور جب وہ فیصلہ موصول ہوگا تو اس کے مضمرات کا جائزہ لیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کی نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست کی جائے، لیکن فی الحال چونکہ کوئی اس کا تحریری فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے، اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اس کے مطابق پھر عمل کریں گے جو ہی وہ فیصلہ آتا ہے۔ ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب ہوں گے، شہریار آفریدی ہوں گے، شہزاد اکبر صاحب ہوں گے، اور اس کے سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ یہ جو تمام 172 نام ہیں ان کے معاملے کو ریویو کرے گی، دیکھے گی، رول دیکھے گی کہ کس کے کیا ہیں، اور اس کے بعد کابینہ کو اپنی سفارشات بھی پیش کرے گی، اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریری صورت میں آ جائے گا اس وقت بھی پھر کابینہ بھی گائیڈنس لے گی کہ کیا اس فیصلے کی نظر ثانی میں جانا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ بہرحال جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے۔ کابینہ نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ جو معاشی پالیسیاں شروع کی گئی تھیں اس کے اوپر اس کا جو نتائج ہیں وہ اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دسمبر 2018 سے لے کر اب تک بینکوں سے پرائیویٹ سیکٹر میں 504 ارب روپے ایڈوانسز دیے گئے۔ اسی عرصے میں پچھلے سال یہ شرح 305 ارب روپے تھے، یعنی یہ ایڈوانسز 21% کی شرح سے بڑھے، جو 13 سالوں میں سب سے بڑی گروتھ ہے ایڈوانسز میں۔ اسٹاک ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو بھی 59% بڑی ہے، اور یہ 2012 سے لے کے اب تک کی سب سے بڑی گروتھ ہے اس سیکٹر میں۔ ایک اور جو بہت خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو شروع سے حکومت کی پالیسی تھی کہ ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کو ترجیح دیں گے، اور ایکسپورٹس میں اضافہ جو ہے وہ ہماری ایک جو اکنامک پالیسی ہے اس کا ایک بہت اہم سمجھیے کہ جز تھا۔ تو دسمبر کے مہینے میں 4.5% ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ امپورٹس میں 8.5% کمی آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا وہ 19% اس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے، اور صرف ایک مہینے میں $540 ملین کی کمی آئی ہے ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں، جو ظاہر ہے کہ بہت ایک اہم ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ہماری معیشت کے لیے۔ وزیر اعظم نے حکم دیا ہے وزارت قانون کو کہ 48 گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ نے جیسے کہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا آپ وفاقی حکومت طے کرے کہ وہ کن کن نوکریوں کے لیے ایلیجبل ہیں اور کن کن نوکریوں کے لیے نہیں، لہٰذا وزیر اعظم صاحب نے یہ حکم دیا ہے وزارت قانون کو کہ 48 گھنٹوں کے اندر
نیگیٹو کیٹیگری لسٹ جو ہے وہ پیش کی جائے. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, دوہری شہریت کے جو حامل لوگ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, لہٰذا ہم ان کے لیے پاکستان کے اندر جو کام کرنے کے مواقع ہیں ان کو وسیع تر کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ایک لسٹ آ جائے جس کا پتہ ہو کہ اس لسٹ میں جو نوکریاں شامل ہیں وہ اوورسیز نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ تمام وہ نوکریاں وہ کر سکتے ہیں. چونکہ وزیر اعظم کا خود بھی بہت دل دھڑکتا ہے اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو لے کے, ان کی بات کو لے کے, لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور کے اوپر یہ معاملہ جو ہے اس کو کسی کنکلوژن پہ لے کے جانا ضروری ہے تاکہ ہم اس پہ آگے بڑھ سکیں. گیس کی شارٹیجز کا جیسے معاملہ آپ نے دیکھا, ہم نے اس کو ڈیل کیا. اب پیٹرولیم منسٹری کو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک کمپریہنسو پالیسی گیس کی لے کے آپ عوام کے سامنے آئے. 28% لوگ ہمارے جو سسٹم گیس یوز کرتے ہیں, جس کو ہم عام زبان میں سوئی گیس کہتے ہیں, وہ سسٹم گیس پائپوں سے آتی ہے, لوگوں کے گھروں میں لگتی ہے, وہ صرف پاکستان کی پوری آبادی کا 28% ہے. اور باقی جو 63% لوگ ہیں وہ LPG سلنڈر استعمال کر رہے ہیں. باقی جو بہت پھر آگے ہمارے جیسے علاقوں کے لوگ ہیں, ہمارے ہاں تو لکڑیاں جلائی جاتی ہیں یا پھر اور آلٹرنیٹیو فیولز استعمال کیے جاتے ہیں. تو ملک کی جو بہت بڑی اکثریت ہے وہ گیس سے محروم ہے. تو اور یہ جو 28% لوگوں کو جو ہم سسٹم گیس دے رہے ہیں, یہ پاکستان کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے. اب ایک وقت تھا جب کہ ہمارے یہاں گیس کے ذخیرے بہت بڑے تھے تو یہ بہت سستی تھی, لیکن اب ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے. اور ماشاءاللہ یہ گیس کا سیکٹر بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں پچھلی حکومت کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, جو خود کو گیس کا آئنسٹائن ہی سمجھتے ہیں, وہ جب انہوں نے یہ منسٹری سنبھالی تھی تو گیس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرض نہیں تھا. جب انہوں نے یہ منسٹری چھوڑی تو 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے وہ گئے, اور اب 48 ارب روپیہ یا 50 ارب روپیہ ہر سال گیس کے سیکٹر میں جو ہے وہ اب ہمیں چوری کا سامنا ہے. ماشاءاللہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہے PMLN کے وزراء نے وہ تو ساری نقصان میں ہی گئی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور کہا ہے کہ کمپریہنسو ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی جائے. میڈیا میں کل یہ بات آئی کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو بجلی کا بل ہے وہ 15 لاکھ روپے آیا تھا. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو گیس جو بجلی کا بل تھا تقریباً 88 سے 95 ہزار یونٹس بجلی پرائم منسٹر ہاؤس میں استعمال ہوتی تھی. اب یہ 44 ہزار یونٹ استعمال ہوئی ہے. لیکن وزیر اعظم نے اس بات کے اوپر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ جب وہ خود وہاں رہ ہی نہیں رہے اور وزیر اعظم کا کوئی سیٹ اپ ہی وہاں نہیں ہے تو بھی اتنا زیادہ بل جو ہے وہ کیوں آیا. لہٰذا انہوں نے اپنے ہی جو سٹاف ہے اس کے آڈٹ کا بھی حکم دیا ہے, اور یہ حکم دیا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کو جو مینیج کر رہا ہے سٹاف اور جو معاملات ہیں اس کو آڈٹ کیا جائے اور پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دی جائے کہ یہ بجلی کا بل جو وہاں پر آیا ہے وہ اتنا زیادہ کیوں آیا ہے. جو باقی ایجنڈا ہے اس کی طرف بھی میں آپ کو ایک نظر جو ہے آپ کی طرف لے چلتا ہوں. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کو ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو آفیسر PIA کا جو ہے وہ لگایا گیا ہے, ایڈیشنل چارج ہوگا ان کا. اشتہار دے دیا گیا ہے ویسے مستقل MD کے لیے, تو جو ہی وہ آ جائے گا تو یہ اس عہدے سے ہٹ جائیں گے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے پہلے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ایڈیشنل چارج کے لیے کام کریں گے. شاہ رخ صاحب ہیں سیکرٹری ایویشن, ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹی کا. جو ٹبیکو کا پاکر بورڈ ہے اس کا 2 ہفتے اس میں ایکسٹینشن کی گئی ہے. نیشنل ٹیرف کمیشن کی ممبر جو ہیں وہ انجم اسد امین کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے نیشنل ٹیرف کمیشن کی ممبر.
اس کے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس کو کی ریئر ایڈمرل اطہر سلیم صاحب کو جو ہے وہ ایکس پوسٹ فیکٹو جو منظوری ہے وہ دی گئی ہے. صالح محمد فاروقی صاحب کو ایڈیشنل یہ سیکٹری ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنایا گیا ہے. ان کے پاس ایڈیشنل چارج کراچی ڈیولپمنٹ کمپنی کا بھی ہوگا, کیونکہ کراچی میں ہم نے جو وفاقی حکومت ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کو ہم نے فوکس کرنا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کا, کیونکہ وہاں کے لوگوں نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے. اور پہلے یہ ہو رہا ہے کہ پیسے وہاں پہ جاتے ہیں جو کہ وایا مراد علی شاہ صاحب کے اومنی, اور اومنی کے وایا دبئی, اور دبئی کے وایا لندن, اور لندن کے وایا پیرس, اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. لہٰذا ان پیسوں کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ پیسے وفاقی حکومت براہ راست وہاں پہ خرچ کرتی. لہٰذا انشاءاللہ وہ براہ راست ختم بھی کیا جائے گا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیسلینیشن پلانٹ جو ہے وہ اس کے منظوری ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کا جو پینے کا پانی کا پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ عائشہ عزیز کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاک برنائے انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. اسلام آباد سی ڈی اے کے چیئرمین کے لیے امپورٹنٹ تھا, اس کے لیے عامر صاحب جو چیف کمشنر ہیں اس وقت ان کو سی ڈی اے کے چیئرمین کی ایڈیشنل ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے. لیکن اس کو اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ سی ڈی اے کا چیئرمین پرائیویٹ سیکٹر سے لیا جائے, لہذا اس کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ دی جائے گی, اور اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو جو ہے وہ ایک پروفیشنل جو ہے اس کو سی ڈی اے کا چیئرمین لگایا جائے گا. لیکن ان دا مین ٹائم عامر علی احمد جو ہیں وہ ایڈیشنل ذمہ داریاں یہ جو ہیں یہ پوری کریں گے. اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے جو فیصلے کیے تھے 1/1/2019 کو, ان کو جو ہے وہ اس کو اپروو کیا گیا ہے. گھارو سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کا جو ریفرنس تھا ان کا ٹیرف جنریشن تھا اس کی جو ہے وہ اپروول دی گئی ہے. اور اب جو موسٹ امپورٹنٹ کام جو آج کیبنٹ نے کیا تھا, اور جو منسٹر شماریات ہمارے ساتھ خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ تشریف رکھے ہیں, ان کے سیکرٹری شماریات بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ مہنگائی کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. سو کابینہ کو آج ایک پوری پریزنٹیشن دی منسٹر صاحب نے بھی اور سیکرٹری صاحبہ نے بھی, جس میں بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کی صورتحال ہے کیا. تو میں یہ چاہوں گا منسٹر صاحب کہ اس کو آپ ہی لیڈ کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا معاملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ پچھلی کابینہ میٹنگ میں انہوں نے ڈائریکشن دی کہ ملک کے اندر اس وقت مجموعی افراط زر کی کیا شرح ہے, اور افراط زر کی جو یہ شرح ہے جس میں اگر بڑھائی ہوئی ہے, انکریز ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے, تو وہ کس سیگمنٹس آف سوسائٹی کو, کس طبقے کو, انکم گروپ پہ ان کا زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. تو آج جو میں آپ کے سامنے جو ہم نے کابینہ میں پیش کیے نمبرز, وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نمبرز پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں. پاکستان کے اندر 1999 سے اب تک جتنے بھی انفلیشن کے فگرز ہیں وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس دیتا ہے, اور یہی وہ فگرز ہیں جس کے اوپر اسٹیٹ بینک انفلیشن کے فگرز تعین کرتا ہے, اور باقی مالیاتی عالمی مالیاتی ادارے بھی اسی فگرز کو کوٹ کرتے ہیں. تو عرض یہ تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ فیکٹس جو ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور اس سے اصل پکچر کیا سامنے آ رہی ہے, نہ کہ جو ایک بیانیہ پیش کیا جا رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے مہنگائی کا, تو اصل حقیقت کیا ہے.
اور ہر حکومت پچھلی 2 حکومتیں یا جو بھی حکومت 2000 سے اب تک آئی ہے وہ انہی فگرز کے اوپر ہی اپنی پالیسیز کو بناتی ہے اور اپنی انہی فگرز کو عوام کے سامنے پیش کرتی ہے. اور یہ میں واضح کر دوں کہ یہ فگرز مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی بیس کے اوپر ہوتے ہیں. تو سیکٹری صاحبہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گی، لیکن میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 3 حکومتیں مارچ 5 کیونکہ ہمیں 5 ماہ ہوئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے، تو ہم نے انفلیشن کو دیکھنا ہے کہ 5 ماہ میں پچھلے 3 جو گورنمنٹس آئیں ان کے پہلے 5 ماہ میں کیا انفلیشن تھی. اور یہ فیکٹس بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے کہ مارچ 2008 سے لے کر اگست 2008 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. 14.1 سے 25.3 تک انفلیشن بڑھی کہ مجموعی انفلیشن 11.2 بڑھی. پھر جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی مئی 2013 سے اکتوبر 2013 تک، تو مئی 2013 میں 5.1 تھی جو اکتوبر 2013 میں 9.1 ہوئی، تو 4% انفلیشن بڑھی. اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جولائی 2018 میں آئی تو اس وقت انفلیشن جو ہم نے انہیرٹ کی وہ 5.8 تھی، اور آج کی اس دسمبر کے مہینے کی جو انفلیشن ہے، دسمبر جو ختم ہوا ہے، وہ 6.2 ہے. تو صرف 0.4% انکریز آئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے جو تقریباً 483 لگ بھگ اس میں کموڈیٹیز ہوتی ہیں، اجناس ہوتی ہیں مختلف جو روزمرہ کی ضرورت کی ہوتی ہیں کنزیومر کی، تو ان کا کیا انکریز آئی. تو 2017 کی جو ٹوٹل انفلیشن تھی پورے سال کی وہ 4.57 تھی، اور 2018 کی جو ٹوٹل انفلیشن ہے وہ 6.17 ہے، جس کے اندر پچھلی حکومت کے 6 ماہ 7 ماہ کی انفلیشن بھی اسی کے اندر ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا جو ہماری پالیسیز تھیں حکومت کی کہ ہم ٹیرفز، گیس، الیکٹریسٹی اور باقی جو ہمارا امپیکٹ ہے وہ غریب پہ نہ جائے. تو ہمارے 5 حصوں میں ہم نے یہ کونٹائلز جس کو کہتے ہیں مختلف انکم بیس. تو جو پہلی کونٹائل ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو پرسنٹیج ڈکریز آئی ہے انفلیشن میں. سیکنڈ کونٹائل میں بھی پرسنٹیج گروپ میں جو مختلف آمدنی کے اوپر ہم نے بنائے ہیں وہ ابھی آپ کو تفصیلی پریزنٹیشن سیکٹری دیں گی. لیکن جو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس ڈیٹا سے کہ حکومت کی جو پالیسی رہی ہے کہ ہم نے غریب ترین طبقے کو کم سے کم مہنگائی کا بوجھ اس کے اوپر پڑے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ جو انفارمیشن ہے جو ہر ماہ بیورو اسٹیٹسٹکس اکٹھا کرتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس کی، اور ہر ہفتے سینسٹیو پرائس انڈیکیٹرز جو 53 آئٹمز ہیں جو روزمرہ کی ضرورت کے ہیں، ہر شخص کو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کے بھی ہم نے فگرز دیے اور فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے تحت عوام کو یہ جو قیمتیں اس وقت مارکیٹ بیس قیمتیں چل رہی ہیں وہ عوام تک ہم پہنچائیں اس کی انفارمیشن، تاکہ یہ پروفیٹیرنگ اور ہوڈنگ یا غلط قیمتیں جو عوام سے لی جا رہی ہیں اس کے اوپر عوام کی آشنائی ہو، عوام کو اس کا علم ہو. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے روزمرہ کی چیزوں کو دیکھا جو امپیکٹ آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ دودھ، مرغی، انڈے، ویٹ، ایل پی جی
ایل پی جی میں جبکہ ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ اس کی قیمت ہم نے ایسی انٹرونشن کی قیمت کم ہو، مگر ایل پی جی کی آپ قیمت دیکھیں گے بڑی بھی نظر آ رہی ہے. تو ایک مربوط مارکیٹ پرائس کنٹرول میکنزم جو صوبائی حکومتوں کرتی ہیں، تو پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی آج کابینہ میں کہ صوبائی حکومتیں ان کو یہ اپنے پرائس کنٹرول میکنزمز کو بہتر کریں اور انشور کریں کہ جو مارکیٹ پرائسز ہیں اسی پرائسز پہ عوام کو بھی وہ اجناس اسی قیمت پہ ملیں. اور ایل پی جی سلنڈر ایک اس کی مثال ہے جس پہ پرائم منسٹر نے آج نوٹس لیا. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کا منشور ہے غریب پروری بھی. تو جو انفلیشن سب سے کم طبقہ آمدن جس کا 20%، جس کی 17,000 ماہانہ آمدنی ہے ایک ہاؤس ہولڈ کی، اس پہ تقریباً پچھلی سال سے پھر بھی کم انفلیشن آئی ہے، ابھی آپ دیکھیں گے، لیکن تقریباً 3% سے کچھ کم ہے. تو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ انفلیشن کا بوجھ اس عوام کے غریب ترین طبقے کے اوپر نہیں جائے گا، بلکہ حکومت جو ہمارے انسٹرومنٹس ہیں جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کیش ٹرانسفرز ہیں، وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ غریب پہ آ رہا ہے وہ ہم ان انسٹرومنٹس کے تحت ان کو اس انفلیشن کی جتنی بھی انکریز آئی ہے وہ ہم ان کی جو ان کو رقم ان کو ملتی ہے وہ رقم اس انفلیشن کے مطابق ان کو زیادہ کر کے دیں گے تاکہ ان کے اوپر افراط زر کی جو انکریز ہے اس کا امپیکٹ نہ ہے. اور یہ ڈیٹا جو میں آپ کے سامنے اب سیکرٹری پیش کریں گی یہ ویریفائبل ڈیٹا ہے، یہ ویب سائٹس پہ ڈیٹا ہے اور پچھلے 10 بلکہ پچھلے 18 سال سے یہ ڈیٹا اویلیبل ہے. تو یہ کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے جو حکومت نے خود ترتیب دیا ہو. تو اگر آپ اجازت دیں اور میں چاہوں گا اور میڈیا کی آج پریزنس ہے کہ عوام کو بھی اصل تصویر ہم سامنے رکھ سکیں کہ آج جو مارکیٹ سرویز کنزیومر پرائس انڈیکس کے اور سینسٹیو پرائس انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو سیکرٹری صاحبہ آپ ذرا تفصیلی اپنا پورا پریزنٹیشن دکھائیے گا. کیمراز کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اگر پریزنٹیشن کی طرف کر لیں تو آپ کو ایگزیکٹ فگرز آ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس وقت جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں 2 قسم کے پرائس انڈیکس ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں انفلیشن کی شرح کو گیج کرنے کے لیے. ایک کنزیومر پرائس انڈیکس ہے جو ماہانہ ہوتا ہے اور ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو کہ ویکلی ہوتا ہے. اور ابھی آپ نے سنا کہ منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا جو انفلیشن ہے اس کا امپیکٹ کم آمدنی کے گھرانوں پہ کم آیا ہے. اس کے لیے یہ سیمپلنگ ٹیکنیک ہوتی ہے اس کی اسٹیٹسٹکس کی شماریات کی جس میں ان کے انکم گروپس کے 5 حصے کر دیے جاتے ہیں. جو سب سے چھوٹا انکم حصہ ہے وہ 17,000 ہے، پھر 26,000، 39,000 اور 77,000 اور 77,000 سے اوپر. اب جب یہ ہم سروے کرتے ہیں بیس ریٹ کا تو اس وقت ہر ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ ویٹ اٹیچ کرتا ہے کہ آٹا ہے، دال ہے، ملک ہے، گوشت ہے، پیٹرول ہے، جو ہے گیس ہے، اس کو وہ کیا کیا اس کے امپورٹنس دیتے ہیں. اس کے مطابق ہر کوئنٹائل کے ویٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم جو قیمتیں ہمارے انیومریٹرز لے کے آتے ہیں مختلف مارکیٹ سے ان کے ساتھ ان کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے بیس ریٹ کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم ایک انڈیکس ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اب اس انڈیکس کے ڈٹرمن کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انفلیشن کا امپیکٹ کس گروپ کے اوپر آ رہا ہے. اب یہ جو پہلی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہی ساری انکم گروپس آپ دیکھ سکتے ہیں، 5 کوئنٹائلز جن کو کہتے ہیں شماریات کی زبان میں. اگلی اس پہ چلیں جی. اس کے اندر آپ کو جو ہے کنزیومر پرائس انڈیکس کا منتھلی ڈیٹا نظر آ رہا ہے جو کہ ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے. یہ ہر مہینے کی 1 تاریخ سے 14 تاریخ تک کلیکٹ ہوتا ہے.
487 آئٹمس کے لیے, اور یہ 40 سٹیز سے 76 مارکیٹ سے ہوتا ہے, اور ہر آئٹم کے لیے 4 کوٹیشنز لی جاتی ہیں, تو تاکہ یہ اس کی ایکوریسی جو ہے وہ ہم صحیح طرح ڈٹرمن کر سکیں. اور اس کے بعد یہ جو ڈیٹا ہے یہ 1999-2000 سے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے, اور اینی ون کین ایکسیس اٹ, پبلکلی اویلیبل ہے, اور اس کو انٹرنیشنل باڈیز اور نیشنل باڈیز تمام اسی پہ, اسٹیٹ بینک اور سب اپنا انالیسس جو ہے وہ اسی ڈیٹے کی بیسس پہ کرتے ہیں. آگے چلیے. یہ فگرز دکھا دیں جو میں نے عرض کیے تھے آپ کو. یہ جی اگر 3 پچھلی سکسیسو گورنمنٹس کے لیے یہی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہم نے ایکسپلین کیا ہے 487 آئٹمس کے اوپر بیسڈ ہے, اس میں اگر ہم 2008 کے مارچ اور اگست 2008 تک دیکھتے ہیں تو انکریز 11.2% کا ہے پہلے 5 مہینے میں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اگست یہ جو ہے 2013 کا, مئی 2013 سے اکتوبر تک تو 4% ہے, جبکہ اس حکومت کے جو پہلے مہینے ہیں اس میں اس افراط زر کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف 0.4% ہے. آگے یہی جو پکچر ہے یہ آپ بار چارٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بارز ہیں یہ جو وائی ایکسس ہے اس کے اوپر پرسنٹیج چینج ان پرائس ہے, اور جو ایکس ایکسس ہے اس پہ ہم نے یہ ٹائم پیریڈ اس کا لیا ہوا ہے. آگے چلیں جی. اب یہ ایئر آن ایئر سی پی آئی پرسنٹیج چینج بائی انکم پرسنٹائلز اینڈ کموڈیٹی گروپس ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چھوٹے گروپس ہیں, چھوٹے انکم والے ہیں, جو کہ کم ہاؤس ہولڈز ہیں جن کی کم آمدنی ہے, ان کے اوپر اس کا امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کم ہے. جو بلو بار ہے وہ جو ہے وہ اس سال کا ہے, اور جو ریڈ بار اس سال کا ہے, اور جو بلو بار ہے وہ پچھلے سال کا ہے. تو اس میں آپ سر وڈ یو لائک ٹو سے سم؟ جی آپ یہ دیکھ لیں جو یہ کنزیومر پرائس انڈیکس ہے, اور یہ جو بارز آپ کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ 2017 میں اور 18 میں جو پہلا 17,000 آمدنی جن کے ہاؤس ہولڈ کی ہے اس پہ انفلیشن کا امپیکٹ پچھلے سال سے کم ہوا ہے مہنگائی کا. اسی طرح جو دوسرا گروپ ہے اس میں بھی کم ہوا ہے, اور ہلکا سا تیسرے گروپ پہ تقریباً مارجنل انکریز آیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جہاں زیادہ آمدنی والے ہیں 76,000 سے اوپر کے, وہاں سب سے زیادہ امپیکٹ انفلیشن کا آ رہا ہے. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں کو لوور انکم گروپ استعمال کرتے ہیں ان پہ جو انفلیشن کا اثر بہت گھٹ رہا ہے, 1% سے بھی کم رہا ہے. آگے چلیں. یہ سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر ہے جس کا ڈیٹا ہم ہر ہفتے کلیکٹ کرتے ہیں. یہ جی سارا ویریفائبل ہے, اور یہ ایس پی آئی جو ہے اس کا جو ویریشنز کو کیپچر کرتا ہے. یہ ہم 53 مارکیٹ سے جو ہے یہ ڈیٹا لیتے ہیں 17 سٹیز سے, اور یہ ہر جمعرات کو ہمارے انفارمیٹرز کلیکٹ کرتے ہیں. آگے چلیں. یہ اس کے بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ میں میکنزم ہے کہ مارکیٹ ہر شہروں سے اور مارکیٹ سے جا کے ان کے لوگ یہ ہر ہفتے کلیکٹ کرتے ہیں کہ کن چیزوں کی قیمتیں کیا ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ ویٹس اٹیچ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ہاؤس ہولڈ ریکوائرمنٹس. آگے چلیں. اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو کم آمدنی یافتہ 3 گروپس ہیں ان میں بھی بہت پہلے میں کم ہوا ہے, تیسرے میں کم ہوا, اور دوسرے میں مارجنل انکریز ہے. یہ وہ ہاؤس ہولڈ کے 53 آئٹمس میں بھی جو فوڈ آئٹمس ہیں. جو بڑے انکم گروپس ہیں ان پہ زیادہ امپیکٹ آیا ہے, وہ آپ ذرا تفصیل سے وہ بتا دیجئے جو مختلف اشیاء ہیں جو اس کی پرائسز بتا دیجیے قیمتیں. آگے چلیں. اس میں اگلی سلائڈس میں ڈالی نہیں ہے اشیاء کی. جی جی اشیاء کی قیمتیں بتا دیں. یہ ہم نے جی اس کے لیے جو وہ آئٹم سلیکٹ کیے ہیں جو کہ ایک ہاؤس ہولڈ کو روز اپنا چولہا جلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر
जो बेसिक घी, आटा और आलू, प्याज, मुर्गी, इन सब की जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनकी कीमतें डाउनवर्ड ट्रेंड में हैं और वो इधर हमें ये नजर भी आ रही है। ये पहले आप देखें कि जो आलू की कीमतें हैं, یہ ضرور ہے دیکھنے والا کیونکہ یہ اسپیسیفک کموڈیٹیز کا بتا رہے ہیں آپ کو. یہ ایک ٹرینڈ آپ دیکھیں، یہ 1 نومبر کا جو ہفتہ ہے اس سے آگے آپ دیکھتے جائیں، 8 نومبر کا ہفتہ، 15 نومبر، 22 نومبر اور 3 جنوری تک یہ کنسسٹنٹلی آلو کی قیمت جو ہے، جو پیرشبل آئٹم ہے، یہ گر رہی ہے. اور جو سرخ بار ہے وہ بتا رہا ہے کہ کورسپونڈنگلی اس کی قیمت جو تھی پچھلے سال انہی دنوں میں کیا تھی. اگلا جو نیچے آپ ٹماٹر کی قیمت دیکھ سکتے ہیں، ٹماٹر کی قیمت میں ابھی جو کمی ہے وہ تھوڑا سا چڑھا ہے لیکن پھر بھی پچھلے سال کے تناسب میں ذرا سا کم ہے. اس کے بعد جو آٹے کی قیمت ہے وہ بلو بار دکھا رہا ہے کہ وہ ذرا چڑھی ہے پچھلے سال کے مطابق میں، اس میں انفلیشن کا اثر ہے. جبکہ اسی طرح پیاز کی جو قیمت ہے یہ سب ویریفائبل ڈیٹا ہے، یہ پچھلے جتنے 10 ہفتے ہیں 1 نومبر سے لے کے 3 جنوری تک اس میں یہ کنسسٹنٹلی تقریباً آدھے ریٹ پہ ہے پچھلے سال سے. آگے دکھائیں. یہ دودھ کی قیمت ہے جی، یہ دودھ کے اندر بھی اس سال جو ہے اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کی بنسبت. جو ہے یہ 56.59 ہے اوپن اور 82.5 تھا پہلے. جبکہ جو گرام پلس بھی ہے اس میں بھی انکریزنگ ٹرینڈ ہے، اس میں بھی انفلیشن نظر آ رہی ہے، اس سال مہنگی ہو گئی ہے. ویجیٹیبل گھی بھی اس سال مہنگا ہوا ہے، لیکن ان ساروں کی جو افراط زر میں اضافہ ہے وہ بہت معمولی ہے. ایگ جو ہیں، انڈے جو ہیں، ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ کمی آئی ہے اور جو مارکیٹ سے ویریفائبل فیکٹس ہیں اور ہماری چلیں. یہ کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ ساری پریزنٹیشن کا مقصد یہ تھا کہ کم چیزیں یعنی کم جو ہیں وہ قیم ہو جائیں. جی جناب. جی جی سہیل جی. میڈم وہ کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو اکانومی ہے صرف الفاظ کے ذریعے تو اس میں ترقی دکھائی. آج سیم سچویشن آپ کو لگ رہی ہے کہ آج کل سیٹیں ڈاؤن ہو رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ رجسٹرز تو اس کیٹیگری میں نہیں آتے. آپ تنخواہ دار طبقے سے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ ایوری تھنگ از فائن اور مہنگائی واقعی کم ہو رہی ہے اور کمفرٹیبل ہے یہ سارا؟ دیکھیں جی، اس کو اوپن مائنڈ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آپ کو انکم گروپس پہ امپیکٹ کا بتایا ہے کہ لوئسٹ انکم گروپ جو چیزیں استعمال کر رہا ہے، امیر جو 75,000 والے بھی اپنے آپ کو اگر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کہیں تو ان پہ امپیکٹ ہے. لیکن کہاں یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی پالیسیز نے پروٹیکٹ کیا ہے انفلیشن سے لوئسٹ انکم گروپ کو، وچ از ویریفائبل ڈیٹا فرام دا ویب سائٹ آف فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس. اور مارکیٹ میں جا کے چیک کر لیں. اچھا جیتا ہے باری باری کریں گے نا. نہیں سپلیمنٹ نہیں ہوگا نا. اچھا ٹھیک. کس کا سوال ہے؟ میڈیسن کون سی نہیں مل رہی تھی؟ نہیں کوئی بتا دینا جس کا میں اسپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں. نہیں وہ تو ڈالر فلکچویشن کی وجہ سے ان میں فرق تو آنا ہے. جی بڑی صاحب. جی صاحب سوال یہ ہے کہ جو اس وقت آپ نے فیصلہ کیا ہے کیبنٹ نے، سپریم کورٹ میں کچھ مخصوص نام بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ اور جو اٹارنی جنرل کے بھائی اور ان کے نام کچھ کہے تھے کہ وہ نکال دیے جائیں اور آپ کی طرف سے رسپانس یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا جائے گا. تو کیا کیبنٹ نے اوور ڈو کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اوور رول کر دیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو، یا آپ نے تفصیلی فیصلہ مطلب ان ٹرمز یو آر ویٹنگ فار دی ڈیٹیل ڈیسیژ، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نظر ثانی کی بھی اپیل آپ کریں گے. تو اس کو تھوڑا وضاحت کیجیے گا کہ کس طرح یہ جو لسٹ ہے وہ لسٹ اب ایک کمیٹی کے پاس چلی گئی ہے، لیکن یہ جو مخصوص نام تھے ان کو نہ نکالنے کا فیصلہ ہوا.
نہیں فی الحال جو ہے ان ناموں کو یہ نام فی الحال جو ہے وہ ECL میں شامل رہیں گے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل رہیں گے. اور آپ نے درست کہا کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا ہمیں انتظار ہے. جب سپریم کورٹ کا ریٹن فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد پھر اس کو اوپر دوبارہ غور کیا جائے گا. فواد صاحب اس وقت جو میڈم نے یہ سیر انگیز صورت پیش کی, ایک طرف یہ ہیں اور دوسری طرف ایک بڑا طبقہ ہے ڈیولپمنٹ کے کام بند ہونے سے مضبوط طبقہ جو ہے بے روزگار ہوا ہے, بٹنوں کے اوپر سے بے روزگار ہوا ہے, اور جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سروس اسٹیشن کے اوپر جو لوگ کام کرتے بے روزگار ہیں. چیزیں سستی ہو گئیں لیکن لوگوں کے پاس سستی چیزیں بھی خریدنے کی اگر ان میں صلاحیت یا ان میں استعداد ہوگی تو وہ خریدیں گے نا. اس وقت ایک ٹھیلے سے لے کر دکاندار تک کی دکان گرا دی گئی, وہ بند پڑی ہے. اور آپ کے پاس ریوائول کا کیا پلان ہے, اس پہ ذرا قوم کو اکانومی کو ریوائو کرنے کا کیا پلان ہے؟ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, گیس کی کا پرابلم ہے اور بجلی کا پرابلم بھی چل رہا ہے, تو اس کے اوپر ذرا بتائیں کہ کیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یا کچھ کیا ہے, ایک اوور آل ہولسٹک آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں. تو ساری PTI کا جو ہماری اکنامک ٹیم ہے, چاہے اسد عمر صاحب ہیں, مخدوم خسرو بختیار صاحب ہیں, رزاق داؤد صاحب ہیں, ہماری تمام تر پالیسی انہی معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے جن کی طرف آپ نے توجہ دی. مثال کے طور کے اوپر بے روزگاری ہے تو کیسے ختم ہوگی اگر آپ کی انڈسٹری بڑھے گی؟ آپ کی انڈسٹری کیسے بڑھے گی اگر آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں گی؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایکسپورٹس کی فگر دی ہے صرف دسمبر کے مہینے کی, کہ جس میں ایک مہینے میں 4 یا 5% اضافہ ہوا ہے, اور امپورٹس کم ہوں گی. تو ایگزیکٹلی جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, حکومت کی تمام پالیسی ہی یہ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے, روزگار ملے, اور اس طرف انشاءاللہ تعالی ہم بڑھ رہے ہیں. چونکہ نہ آپ نے کبھی وزٹ کیا ہوگا مارکیٹ کا یا سودا کو خریدا, لوگ جو ہے وہ تو سیکھیں آپ کابینہ اجلاس کے بعد پریس بریفنگ دے رہے ہیں. اس